تو اب کفر کی تعریف دوبارہ ذہن میں لائیے کہ کفر جو ہے ضروریات دین کے انکار، توہین یا مذاق اڑانے کو کفر کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص ضروریات دین کا انکار کرے گا یا مذاق اڑائے گا یا توہین کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اب فرشتوں کی عظمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، لطیفے بنا رکھیں، تو یہ مذاق اڑا رہا ہے یا نہیں اڑا رہا؟ اسی طرح جنت کا مذاق اڑانا، اسی طرح جہنم کا مذاق اڑانا، اس کو ایزی لینا، اللہ تعالیٰ اس کی سختیوں کو بیان فرمایا اور لوگ مذاق اڑا رہے ہوں اس کا کہ میں یوں کر لوں گا، فلاں کر لوں گا۔ تو یہ مذاق اڑانا بھی ایک طرح کی توہین ہوتی ہے۔ ہر مذاق جو ہے وہ توہین ہی ہے، لیکن ہر توہین جو ہے وہ مذاق کی صورت میں ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی کو تھپڑ مار دیا تو یہ توہین ہے لیکن مذاق نہیں ہے، لیکن کسی کا مذاق اڑایا تو یہ مذاق بھی ہے اور توہین بھی ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ضروریات دین۔ نماز کا مذاق اڑایا کسی نے، جیسے پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی، اب یہ بے علم قسم کے جاہل لوگ ہوتے ہیں جن کو ایمان اور اسلام کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا، وہ گویا کہ مذاق کر رہا ہے نماز کا۔ تو اس طرح کا مذاق اڑانا جو ہے وہ ضرورت دینی کا مذاق ہے اور یہ اس کو اسلام سے باہر نکال دے گا۔ اور اسی وقت اگر موت واقع ہو جائے، توبہ کا اگر موقع میسر نہ آئے تو یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ لہٰذا بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے اس سلسلے میں کہ ہم اکثر اوقات ہماری صحبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں، اسی لیے صحبتوں کو اچھا رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ ایک کمرہ ہے اور اس کمرے کی کھڑکی دروازے سب کھلے ہوئے ہیں، آپ نے اس کمرے میں صفائی کی، جھاڑو لگائی، پوچھا لگا دیا، صاف کر دیا اس کمرے کو، اور باہر جو ہے وہ آندھی چل رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، کھڑکیاں دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو کتنی دیر تک آپ کا کمرہ صاف ستھرا رہے گا؟ تھوڑی دیر میں اس کا وہی حال ہو جائے گا۔ اب بھی آپ کھڑکی دروازے بند نہیں کر رہے ہیں، صفائی کیے چلے جا رہے ہیں، تو بتائیے یہ صفائی باقی رہے گی؟ سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ ان دروازے اور کھڑکیوں کو بند کیا جائے اور پھر صفائی کی جائے تو یہ صفائی باقی رہے گی۔ اسی طرح سے انسان جب قلب کی صفائی کرتا ہے، گناہوں سے پاک اور صاف کرتا ہے اس کو، اور قلب کو صاف رکھے اور قلب کی برائی کا سبب بننے والی چیزوں کو بالکل ان کی پرواہ نہ کرے، ان سوراخوں کو بند ہی نہ کرے جہاں سے گرد و غبار آ کر دل کو سیاہ کر دیتا ہے، تو پھر اس قلب کی صفائی کا فائدہ کیا ہوا؟ اور دل کی طرف جانے والے سوراخ اور منافذ کیا ہیں؟ آنکھیں۔ اگر برا دیکھے گا تو یہ دل پر اثر کرتا رہے گا اور اس کی سیاہی میں اضافہ کرتا رہے گا۔ کان، یہ بھی سوراخ ہے، منفذ ہے جو دل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ بری بات سنتے رہیں، قلب پر اثر پڑے گا۔ تو اندر سے اگر انسان اپنے قلب کو پاکیزہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے ان دروازوں کو بند کرنا ہوگا۔ آنکھوں سے صرف جائز استعمال ضروری ہے، کان سے وہی استعمال کیا جائے گا کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ یہ زبان تیسرا منفذ ہے کہ برا بولیں گے تو وہ قلب کو سیاہ کرتا چلا جائے گا۔ تو یہ گرد و غبار اور گندگی داخل ہونے دینے والے دروازوں کو بند نہیں کیا اور دل کی صفائی کا اہتمام کیے چلا جا رہا۔ تو یہ اسی طرح سے اس کا حال ہے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس مثال کو تحریر فرمایا، اس آدمی کی مثال ایسی ہے کہ کمرے کی صفائی کیے چلا جا رہا ہے، دروازے اور کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، باہر آندھی چل رہی ہے، تھوڑی دیر بعد پھر کمرہ گندا ہو گیا۔ تو اگر ان منافذ کی درستگی نہیں کریں گے تو دل کی صفائی کا اہتمام کرنے کے باوجود یہ ساری مشق اور ساری کوشش رائے گاں چلی جائے گی۔ اگر آپ خود جو ہے وہ برا نہیں بولتے، گالیاں نہیں دیتے، لیکن آپ برا سن رہے ہیں، آپ سے مراد آپ کو نہیں کہہ رہا، مخاطب کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص برا سن رہا ہے، غیبت سن رہا ہے، بار بار سن رہا ہے، ایسے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے جو گالیاں دے رہے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، اب یہ گناہ ہے، غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اب ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے کہ وہ بس ان کا کام ہی یہ ہے، اس کا نام لیا، اس کی برائی بیان کی، اس کا نام لیا، اس کی برائی بیان کی، بس خامیوں کا تذکرہ نام لے کر رہے ہیں۔ تو بار بار ان کی صحبت میں بیٹھنے سے کان جب
اس کو سنتا رہے گا تو شروع میں اگر غیبت کو ناپسند بھی کرتا ہوگا تو شروع میں تھوڑا سا ہلکا سا اسے مزہ نہیں آئے گا، لیکن جب بار بار دوسری بار سنے گا پہلے کے مقابلے میں تکلیف کم ہوگی۔ یہ تکلیف کم ہوتے 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 یہ اثر ہوگا کہ پھر یہاں سے ایک چیز جب کثرت کے ساتھ سن رہا ہے تو پھر زبان سے وہی نکالے گا۔ ایسی صحبت میں بیٹھ رہا ہے جہاں بات بات پر وہ شخص، آپ کا جو دوست ہے، وہ گالیاں دے رہا ہے، بات بات پر وہ گالیاں دے رہا ہے، تو شروع میں اگر گالی دینے کی آپ کی عادت نہیں ہے تو شروع میں ذرا عجیب لگے گا کہ یار کیا ہے یہ ہر بات پہ گالی دے رہا۔ لیکن جب اس کی صحبت میں بیٹھتے رہیں گے اور کان بار بار گالیوں کو سنتے رہیں گے تو ہلکا پڑتا جائے گا یہ برا لگنا، اور ایک وقت آئے گا کہ کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جی گالیاں دے رہا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جو چیز انسان کثرت سے سنتا ہے اس کی زبان پر وہی چیز جاری ہو جاتی ہے، تو وہ گالیاں دے رہا ہوگا۔ تو صحبتیں جب تک انسان اپنی نہ بدلے اس وقت تک وہ اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے یہ جو ایمان اور کفر کا معاملہ بہت زیادہ شدید اور سخت ہے کہ آپ نے علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ بے باک پایا ہوگا۔ اب کوئی شخص اسے ایمان کی اہمیت معلوم ہو، وہ جانتا ہو ایمان کیا ہے، ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہے ہی نہیں، کیونکہ آگے آنے والی زندگی میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، اور وہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں اگر کوئی راحت اور کامیابی کی ضمانت بننے والی اور بنیاد بننے والی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ اگر وہ ایمان ہی زائل ہو جائے بری صحبتوں کی وجہ سے تو پھر انسان کس قدر بڑے نقصان میں مبتلا ہو گیا۔ مالی نقصان کو برداشت کر سکتا ہے، جانی نقصان کو برداشت کر سکتا ہے کہ وقتی ہے، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے، لیکن آخرت ہی تباہ ہو جائے بری صحبتوں کی وجہ سے تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔